جب تم کسی کے لیے غم زدہ ہو جاتے ہو تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب میں اس کے بغیر غم زدہ ہوں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے راتوں کے اہتمام کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہوگا کہ اب ہم اس درد سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے جو ہمیں درد ہمیشہ کسی کے لیے تنگ کرتا ہے اور ہم کسی کے لیے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اور وعدہ ہی رہے گا کہ ایک وقت ضرور آئے گا، وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور پھر تم اللہ کی گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے۔ دیکھو، جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ اپنی امید کو کبھی اللہ سے کبھی مت توڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو بہت آزماتا ہے۔ جب تم صبر سے کامیاب ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے غنی بن جاتا ہے، وہ چاہے تو ایک منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا سکتا ہے۔ تو پھر سوچو، جو دعا تم نے اپنے لیے کرتے ہو وہ اللہ نے ایک بار بھی قبول کر لی، تم غنی کیا، وہ تم کو فقیر سے بادشاہوں کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو انسان کیا چیز ہے؟ انسان، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو بستر پر لیٹا جو انسان ہے وینٹیلیٹر پر، وہ اسے چاہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے چلا سکتا ہے۔ بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہوتی ہے، وہ چاہے تو چلتے انسان کو بستر پر لٹا دے۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہوگے اور تم کو ایسا لگتا ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ دوستو، اللہ کبھی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ دعاؤں میں دیری تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کر سکتا۔ وہ دعاؤں میں دیری اسی لیے کرتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکو اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھ اٹھا سکو۔ اگر تمہاری دعائیں اچانک سے ہی قبول ہونے لگ جائیں، ہر کام ایک منٹ سے پہلے ہونے لگ جائے، تو تمہیں کبھی اللہ کی یاد بھی نہ آئے، تم کبھی اللہ کے آگے اپنی دکھ کی باتیں کر بھی نہ سکو، کیونکہ انسان بہت بے وفا ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت شیطان رہتا ہے۔ انسان کا سب سے کھلا دشمن شیطان ہوتا ہے، جو کہ اس کو اس چیز سے دور کرتا ہے۔ دوستو، دعا میں دیری لگتی ہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ اس بات کو تھام لینا، رب کائنات نے تمہاری بات پہلی بار میں ہی سن لی ہے۔ انتظار بس اللہ کے کن کا ہوتا ہے، صرف تھوڑی دیر اور، کچھ وقت اور۔ اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تم سے تمہارا ٹائم مانگ رہا ہے، کہ کائنات کا مالک بھی تم سے وقت مانگ رہا ہے، جس کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اس رب کائنات نے بھی وقت بڑھا دیا ہے۔ اور ایک اور بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھنا، دیر سے جو دعا قبول ہوتی ہے اس سب سے پہلے تو اس شخص کے گناہ جلدی معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا، دیر سے جو دعا قبول ہونا ہے اس دیر کے وقت سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اس شخص کو عطا کر دیتا ہے، کہ یہ دیر والا جب اپنی دیر سے دعا قبول ہونے کو یاد کرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے انسان کو، اگر یہ معلوم پڑ جائے یہ اللہ نے جتنا بھی مجھے عطا کیا ہے اللہ نے اس صبر کے امتحان سے عطا کیا ہے، تو دوستو یقین کیجئے اس شخص کی سب سے پہلے تو یہ تمنا ہو جائے گی نا کہ کاش اس وقت اللہ نے تھوڑا اور صبر مجھے سے کروایا ہوتا اور میری دعا میں کچھ دیری اور کر دی ہوتی،
تو اس سے کئی گنا زیادہ اور مجھے مل جاتا، کیونکہ انسان کے اندر لالچ اگر ہونا چاہیے تو وہ صرف نیکیوں کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نیکیوں کا لالچ کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ عطا کرے گا۔ اگر ہم دنیا داری کا لالچ کریں گے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا سے ہم کیا لالچ لگا سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی ایک، جو کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، بہت ہی پیاری اور خوبصورت حدیث پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ میزان میں دیکھے گا، اسے اتنی نیکیاں ہوں گی، اس کا اتنا اجر ہوگا اور اتنا ثواب ہوگا کہ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنے روزے نہیں رکھے، اتنی تہجد نہیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو کبھی اتنی نیکیاں نہیں کی، تو میزان میں میری نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری ہو گیا؟ تو اسے بتلایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہو جائے گا۔ ہر انسان کا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر اس شخص کے گناہ نہ ہوں تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ شخص کہے گا میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تو اس شخص کو بتلایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقعہ ہوئی، اس پر بھی تم نے صبر کیا، اور فلاں موقع پر تمہیں کسی شخص نے برا بھلا کہا، اس پر جو تمہیں تکلیف ہوئی اور تم نے صبر کیا۔ تو یہ سارا وجود مل ملا کر اس شخص کے لیے ہے کہ اس نے صبر کیا، تو اس شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اللہ نے مجھ پر ساری زندگی مصیبتیں اور غم خواری ہی رکھی ہوتی اور میں غم زدہ ہی رہتا تو یہی ٹھیک تھا، میں دنیا میں غم برداشت کر لیتا اور آج مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے خوشی نہ دی ہوتی، اس شخص نے یہ کہا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہونے والی ہر انسان کے لیے۔ وہ دوستوں جو ساری کائنات جس کے کن کے منتظر ہے، کیا تمہیں لگتا ہے جس نے ساری دنیا کو اس کی چاہتیں دے دی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کن کا مالک ہے، تمہاری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ تم اللہ سے اپنی چاہت مانگتے ہو، اللہ تو جلد بازی پسند کرتا ہی نہیں، کیونکہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے انتظار ہمیشہ ضبط کا صلہ رہے گا، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی صاف ہے، اور اللہ بے شک دلوں کے راز جانتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے؟ وہ ایک بار کن کہتا ہے تو ساری کائنات کی قسمت بدل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ جب تم اکیلے رہ جاتے ہو تو تم کو لگتا ہوگا اب میرا یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب دنیا سے تم اکیلے پڑ جاؤ تو وہ ساری دنیا الگ اپنی جگہ، اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، وہ صرف آزمائش میں ڈالتا ہے تمہارا صبر دیکھنے کے لیے، اور جب تم اس صبر کے امتحان سے کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اللہ ساری کائنات کو تمہارے قدموں تلے لے آتا ہے۔ یہ زندگی صرف آزمائش ہے، یہاں امتحان کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ بس کن فرماتا ہے، رب کی ذات کہتی ہے ہو جا، تو یہ سب کائنات میں فقیر یا غنی ان سب کی قسمت بدل جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔